खुलफा में खलीफा दोवम तज़किरा आज भी ज़्यादा होता है पाकिस्तान में भी, दूसरी दुनिया में भी खलीफा दोवम के निज़ाम हुकूमत का। चूँकि फतूहात की हुकूमत थी, भरपूर फतूहात हुई, मदीना से रियासत फैलना शुरू हुई और बरयाज़्म तक जा पहुंची। ये उन 10 सालों में हुआ जो खलीफा ने हुकूमत की। अब ये एक काम किया। दूसरा काम, बहुत सारे महकमे कायम किए, पुलिस का महकमा कायम किया। ये पुलिस जिससे आपको सरोकार है अभी, ये खलीफा दोवम का पैदा किया हुआ, इजाद किया हुआ इदारा है। बाकायदा पुलिस उन्होंने कायम की और इसी तरह बैतुल माल कायम किया और उसका हिसाब किताब रखा। और आपके ये भी सुना हुआ है आपने, चूंकि पढ़ते नहीं हैं आप, पढ़ें, जिससे इख्तलाफ है उसे जरूर पढ़ें। एक और जो खुसूसियत तारीख में लिखी है, ज़ाहिर अहले सुन्नत तो ईमान रखते हैं, उनके यहाँ तो खलीफा की शख्सियत बहुत मुक़द्दस है। शिया भी ये मुअर्रिखीन ने लिखी है ये खुसूसियत इख्तलाफ के बावजूद, कि इस तमाम इक्तसादी रौनक में 4 बरयाज़्म तक सल्तनत फैली हुई सल्तनत ने, और ज़मीन सिफर से उठी हुई इक्तसाद जो आसमान तक जा पहुंची, और जिसमें मुहाजिरीन और दूसरे फ़कीर फ़ुकरा लोग कहाँ जा पहुंचे, जिनके पास सिर्फ नालैन थे फटे हुए, आज वो अरबों खरबों के मालिक बन गए थे, दिरहम दीनार, और उनके महल बन गए थे। खुद खलीफा ने क्या इक्तसादी फ़ायदा उठाया, ये बहुत अहम है। खलीफा ने अपनी औलाद को क्या दिया? कुछ भी नहीं। ना अपने लिए बैतुल माल से कुछ बनाया, ना अपने बच्चों के लिए, उनको करीब नहीं आने दिया। अपनी औलाद को, अपने खानदान को, ना अपनी जात पर कुछ भी खर्च नहीं किया, नहीं बनाया, अपना सरमाया नहीं बनाया, जो अपना जाती था वही था बस। अब ये बहुत बड़ी खुसूसियत है। 27 को उमर जख्मी हो गए, फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। अबू लोलो फेरोज मजूसी ने आपको खंजर मारा, 27 से आप जख्मी, यकुम मुहर्रम को आप अल्लाह को प्यारे हो गए। एक सदी के आखिर में जख्मी हो गया, दूसरी सदी के इब्तिदा में शहीद हो गया। एक सदी जो रुखसत हो रही थी, उस सदी के आखिर में जख्मी हो गया आखिरी दिनों में। दूसरी सदी का पहला दिन था कि उसमें आप अल्लाह को प्यारे हो गए। यह अशरे मुबश्शरा में सहाबा में दूसरे नंबर पर है। सिर्फ सहाबी रसूल नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के ससुर भी है। आपकी बेटी हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो हजरत के निकाह में भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफे सानी भी है, अशरे मुबश्शरा में से भी है। बदर में, उहुद में, तमाम गज़वात में आप शरीक भी रहे। उहुद में जब मुसलमानों को आरिज़ी तौर पर एक पसपाई हुई शिकस्त हुई, कुछ लोग ततर बतर हो गए, आगे पीछे हो गए, लेकिन उमर फिर भी भागा नहीं, जमा हुआ था, डटा हुआ था। बदर के मौके पर आप डटे हुए थे, तमाम गज़वात में आप डटे हुए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं दूध पी रहा हूँ, दूध पी रहा हूँ, इतना मैंने दूध पिया, इतना। ये बुखारी की रिवायत सुना रहा हूँ, हदीस सुना रहा हूँ आपको। हमारे लोगों को खतीबों के किस्सों की काफ़ी आदत पड़ी हुई है, तो वो कहते हैं कि कोई किस्सा कर रहा है, या कोई दोहीड़ा सुना रहा है, या कोई अखबार जंग और उम्मत अखबार की कोई खबर सुना रहा है। ऐसा नहीं है, बुखारी की हदीस सुना रहा हूँ आपको। मेरे नबी फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं दूध पी रहा हूँ। दूध पीते 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 ये दूध इतना मैंने पिया कि मैं सैराब हो गया। दूध के असर मेरे नाखूनों से भी निकल रहा है, नाखूनों से भी निकल रहा है, और कुछ दूध बच गया। उस दूध को मैंने उमर को दे दिया। ख्वाब में मैं देख रहा हूँ कि वो दूध मैंने उमर को दे दिया। क़ालू फ़मा अव्वलतहु या रसूल अल्लाह, हज़रत इसकी ताबीर क्या है कि आपने इतना दूध पिया, इतना दूध पिया कि आपकी उंगलियों में, आपके पोरों में भी इसका असर जाहिर हो रहा था। ये क्या है जी, क्या है कि इतना दूध आपने पिया और आपकी उंगलियों में भी उसका असर जाहिर हो गया। फमा अव्वलतहु या रसूल, क़ाल अल इल्म इल्म, इशारा कर दिया कि कायनात में सबसे ज़्यादा इल्म मेरे पास है, उसके बाद इल्म फिर उमर के पास है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाब में अगर कोई आदमी देखे कि मेरे घर से दूध निकल रहा है, मैं दूध बांट रहा हूँ, तो फिर किसी मौलवी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं। उसकी ताबीर यही है कि अल्लाह ताला आपसे इल्म का, अल्लाह आपको इल्म देगा, लेकिन ऐसा ख्वाब आप देखेंगे भी नहीं।
ایسا خواب آپ دیکھیں گے بھی نہیں. آپ کسی خانقاہ میں گئے تو بہت بڑا آدمی ہو گئے. آپ تو بلکہ جماعت میں اپنی چلے لگائے تو بہت بڑے آدمی ہو گئے. مدرسے میں آپ نے یہ کہ تھوڑا سا ناظرہ پڑھا تو بہت بڑا آدمی آپ ہو گیا. کسی خطیب کے مرید بن گئے آپ بہت بڑا آدمی ہو گیا. وہ خطیب کو بھی دودھ نظر نہیں آئے گا, آپ کو تو ویسے بھی نہیں آئے گا. وہ خطیب کو بھی دودھ نظر نہیں آئے گا. بعض ہمارے ساتھی کس کر کے جھوٹ بھی بولتے ہیں, لیکن اگر آپ خواب میں یہ دیکھیں کہ میں دودھ بانٹ رہا ہوں تو اس کی تعبیر یہی ہے. فرمایا کہ اتنا دودھ پیا کہ دودھ بچ گیا, باقی دودھ میں نے عمر کو دے دیا. فما اولتہ یا رسول اللہ, حضرت اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا تعبیر یہ ہے العلم, اللہ نے عمر کو سب سے زیادہ علم دیا. سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے اور اس کے بعد عمر کے پاس ہے. آپ نے فرمایا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں, بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں, میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کی قمیصیں, کسی کی قمیص گھٹنوں کے اوپر ہے, کسی کے گھٹنوں سے نیچے ہیں, اور کسی کی اس سے بھی زیادہ چھوٹی ہے. چھوٹی بڑی قمیصیں سب کی قمیصیں دیکھ رہا ہوں. عمر کی دیکھی میں نے قمیص, عمر کی قمیص دیکھی کہ وہ ٹخنوں سے نیچے وہ قمیص لٹک رہی ہے. اتنی بڑی قمیص ہے, اتنی بڑی قمیص ہے. یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ اعمال ہے اور علم ہے, عمر کا علم سب سے زیادہ ہے. قمیص سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے. عمر کی قمیص سب سے لمبی قمیص ہے. قمیص سے آپ کی حفاظت ہوگی. اچھی قمیص ہو تو آپ سردی سے بھی محفوظ ہے, گرمی سے بھی محفوظ ہے. قمیص کے بغیر باہر نکلو تو بڑا مزہ آئے گا آپ کو. قمیص سے حفاظت بھی ہوتی ہے, قمیص سے خوبصورتی بھی ہوتی ہے. مولوی صاحب کی قمیص نکالو, منبر پر بیٹھا ہوں, ماشاءاللہ بہت اچھا لگے گا. قمیص سے حفاظت بھی ہوتی ہے, قمیص سے زینت بھی حاصل ہوتی ہے, اور قمیص سے انسان کی جو ساخت ہے, جو ڈھانچہ ہے شرمگاہ, یہ چھپ بھی جاتی ہے. عمر دین کا حافظ بھی ہے, محافظ بھی ہے, عمر دین کی زینت بھی ہے. قمیص سے زینت بھی حاصل ہوتی ہے. جس کی جتنی بڑی قمیص ہوگی اتنے. عمر کی قمیص سب سے بڑی تھی. قمیص باعث زینت ہے, عمر دین کی زینت ہے. اس لیے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا فرماتے تھے. اکثر آپ دعا فرماتے تھے, اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین عندک الیک. اے اللہ یہ دو بندے ان میں سے جو زیادہ آپ کو محبوب ہے, آپ کو جو زیادہ محبوب ہے اس سے اسلام کو عزت عطا فرما دے, غلبہ عطا فرما. اللہم اعز الاسلام باحب ہذین باحب احد ہذین الرجلین, ان دو بندوں میں سے بابی جہل او بعمر بن الخطاب. ابو جہل یا عمر, جو آپ کو زیادہ محبوب ہو, جو زیادہ محبوب ہو اس کو اللہ میرے حوالہ کر دے. ہے تو دونوں سردار ہیں, دونوں کے دونوں سردار ہیں. اللہ اس کو میرے حوالہ کر دے, اسلام کو عزت عطا فرما دے. چند دنوں کے بعد آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. اس لیے لوگ بتاتے یہ ہے کہ باقی صحابہ کو بھی اللہ نے چاہا ہے, اللہ نے پسند کیا, چنا ہے اللہ نے. صحابہ سارے کے سارے عظیم اور قیمتی, لیکن عمر وہ مراد رسول ہے. نبی نے اس کو مانگا ہے, نبی نے اس کا ارادہ کیا. عمر مراد رسول ہے. آپ نے فرمایا کہ عمر ما سلکت الا سلک الشیطان فجا غیر فجک, ما لقیک الشیطان سالکا الا ما لقیک الشیطان سالکا الا سلک فجا غیر فجک. چلتے ہوئے شیطان کسی راستے میں آپ کے آمنے سامنے نہیں آئے گا. جس راستے سے تو چلتا ہے شیطان راستہ ہی دوسری طرف بدلتا ہے, دوسری طرف چلتا ہے. آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے, آپ یہ کر دینا, جن کو احتلام ہوتا ہے آپ یہ کر دے, والسماء والطارق بھی پڑھ لے, وضو بنا کر کے سو جائیں, جیب میں ایک مسواک بھی رکھیں, ادھر صرف عمر لکھ دے, عمر لکھ دے, اور ناڑا جو ہے نا وہ باہر نہ چھوڑے, اس کو اندر طرف لگائیں. آپ کو احتلام نہیں ہوگا. کر کے دیکھ تو لو, کر کے دیکھ لو. یہ عاملوں کا ایک سلسلہ ہے. اور پھر بھی اگر ایک احتلام ہے کہ انسان کا جسم جو ہے نا وہ منی دانہ اس کا وہ منی سے بھر گیا ہے, ایک وہ ہے. شیطان آتا ہے اس کے پاس, تو میں نے عرض کیا کہ پھر شیطان نہیں آئے گا.
آپ کو احتلام نہیں ہوگا. اس کے باوجود اگر احتلام ہو جائے تو سمجھ لینا کہ نامرد ہو, اب کو بیماری ہے, اب شیطان نہیں ہے, تو خود شیطان بن گیا. جس راستے سے تو چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ کر کے دوسرے راستے پہ چلتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے, ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوتا ہے. صحابہ بے تکلف تھے, صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان لگا ہو تو آپ کے ساتھ بھی تو ہوگا, اس لیے کہ آپ بھی تو انسان ہیں. فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ ایک شیطان ہے, لیکن وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمُوا فَأَسْلَمَا. میرا شیطان جو ہے نا میرا تابعدار بن گیا, پیروکار بن گیا, میرا شیطان مجھ پر حملہ نہیں کرتا. فَأَسْلَمَا وہ تابعدار اور فرمان بردار بن گیا, یا فَأَسْلَمُوا میں اس کے وار اور اس کے میزائلوں سے اور اس کے حملوں سے میں سلامت ہوں, محفوظ ہوں. آپ غور کر لیں کہ شیطان آتا ہے لیکن میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے, یا میرا شیطان مسلمان نہیں ہو لیکن فرمان بردار بن گیا ہے, اور اگر فرمان بردار نہیں بنا ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن عمر کو کہہ رہا کہ جس راستے سے تو چلتا ہے شیطان تو وہاں سے بھاگتا ہی دوسرے طرف سے جاتا ہے, اس راستے پہ آتا ہی نہیں ہے. اب آپ بھی مسلمان بیٹھے ہوئے آپ کہیں گے مولوی صاحب پتہ نہیں کون سی چینل سے گفتگو کر رہا ہے, کہ عمر کو شیطان دیکھ کر کے بھاگے اور نبی کے قریب آ جائے لیکن نبی پر حملہ نہ کر سکے. نبی کی نماز پر بھی نبی پر حملہ کیا ہے نماز میں. بخاری میں حدیث ہے ان افریتا تفلت علی البارحۃ لیقطع علی الصلاۃ. رات کو ایک شیطان آ گیا مجھ پر حملہ کر رہا تھا, میری نماز کو توڑنا چاہ رہا, اتنا حرام یہ کہ نماز میں بھی حملہ کر رہا. لیقطع علی الصلاۃ میری نماز کو ختم کرنا چاہ رہا تھا, توڑنا چاہ رہا تھا. فامکننی اللہ منہ, اللہ نے مجھے قدرت دی, اس پر میں نے پکڑ لیا. فاخذت فاردت ان اربطه بساریۃ من سوار المسجد, میں نے کہا اب اس کو پکڑ لیا, میں باندھوں اس کو مسجد کے پلر کے ساتھ باندھوں کہ صبح کو اس کو دیکھ لو کہ کیا حشر ہوتا ہے, کہ شیطان نبی پر اپنا وار نہیں چلا سکتا. لیکن آیا حملہ کرنے کی کوشش کی ہے معراج کے موقع پر بھی. اب عمر کو کہہ رہا ہے کہ آپ جس راستے سے جا رہے شیطان